أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوستو آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا 26 آیتیں جو قرآن کی ہیں جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، کیا ان سے نفرت اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کچھ آیتوں پر پہلے روشنی ڈال چکے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے، یعنی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 1 2 3۔ اس آیت پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی دنیا میں آتنکواد پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے اور اس آیت کو قرآن سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی آیت کو قرآن کی ایسا کچھ آیتیں ہیں جن میں کوئی کنٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن کچھ آیتیں جن میں کنٹیکسٹ ہوتا ہے۔ مثال دونوں طرح کی آیت کو دے دوں میں۔ مثلا ایک آیت ہے قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس میں کوئی کنٹیکسٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر جگہ کے لیے وہاں اپلائی ہو رہی۔ لیکن جو آیت ابھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کنٹیکسٹ ہے، یعنی سندرب ہے، یعنی کن حالات میں یہ آیت آئی یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ اس کو میں آیت کو پیش کروں، کنٹیکسٹ کو پیش کروں، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نتیجہ کبھی کبھی غلط نکل جاتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کسی کے گھر پر آگ لگی، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اس وقت فائر والوں کو کال کیا تھا اور فائر والے آ گئے، فائر انجن لے کر کے آگ بجھا دی۔ لیکن اگر یہی آدمی جب آگ نہ لگی ہو اور کال کر دے تو حالات اب ڈیفرنٹ ہیں۔ کال کرے گا تو فائر والے آ تو جائیں گے، لیکن یہاں آگ نہیں لگی ہوگی، تو ہو سکتا ہے جرمانہ بھی کریں کہ آپ نے ہمارا وقت بھی ضائع کیا، اور کہیں اس دوران کہیں اور آگ لگی ہوتی تو ہم وہاں نہ پہنچ پاتے۔ تو ہر حکم ہر حالات کے لیے نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی مثال دی تھی جو ہر جگہ کے ہوتے ہیں۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کا کنٹیکسٹ بتاؤں گا۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم لوگ جو پاس میں بستے کافر ہیں جو تمہارے قریب میں بسنے والے کافر ہیں، ان سے تم لوگ جنگ کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ لوگ تمہارے اندر ذرا سختی پائیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر ڈھیلا پن، سستی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ ہے، یا پھر اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے مومنوں، جو کافر تمہارے پاس بستے ہیں ان سے جنگ کرو۔ اب یہ آیت پہلی نگاہ میں دیکھی جائے تو واقعی ایسے ہی لگے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، بس تلوار اٹھاؤ اور اپنے پڑوسی کو مارنا کاٹنا شروع کر دو۔ یہ شاید پہلی نگاہ میں لگے، لیکن یہ آیت ایسی بات نہیں کہہ رہی ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ اور کاٹنا شروع کر دو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر مسلمان دنیا میں پتہ نہیں کتنے بستے ہیں، آپ صرف انڈیا کو نہ لیجئے، آپ دوسرے ملکوں کو بھی لیجئے، مثلا ماریشس میں بھی بستے، مالدیوز میں بھی بستے، تو وہاں کا بھی مسلمان بس تلوار اٹھاتا اور اپنے کافر پڑوسی کو قتل کرنے لگ جاتا یا غیر مسلم پڑوسی کو قتل کرنے لگتا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے لیے کچھ حالات تھے جہاں کے لیے آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی اس میں کرونالوجی بھی سمجھیے گا، کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز بعد میں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن 9 ہجری میں، یعنی حضرت محمد کے ہجرت کرنے کے 9ویں سال میں۔ ہجرت کا مطلب یہ کہ حضرت محمد جب مکہ سے نکل کر مدینہ جا کے بس گئے تھے تو اس کے بھی 9ویں سال میں یہ آیت آئی۔ اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس آیت کے آنے سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے وہ ایک جنگ ہوئی تھی۔ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ سن 8 ہجری میں حضرت محمد نے، سن 8 ہجری آتے آتے کہوں، حضرت محمد نے بہت سے ملکوں کو، بہت سے قبیلوں کو خط لکھنا شروع کیا
کہ بھائی دیکھو میں ایک سچا پیغام لایا ہوں، اس سچے پیغام کو اگر تمہیں صحیح لگے تو قبول کر لو۔ یہ خط اس طرح کے کئی جگہوں پر بھیجے۔ ان میں سے ایک گروپ 6 آدمیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک خط لے کر کے روم کی طرف گیا۔ البتہ روم آپ کو معلوم ہے بہت بڑا ملک تھا اس وقت، رومن امپائر جو تھا وہ بہت بڑا ملک تھا۔ تو وہاں پر 6 آدمیوں کا ایک گروپ گیا اور اس نے جا کر کے ایک جگہ وہاں پہنچانا چاہتے تھے خط، لیکن راستے میں جہاں روم کی ٹیریٹری تھی، روم کا علاقہ شروع ہو گیا تھا، اسی ٹیریٹری کے ایک گورنر نے یا وہاں کے کچھ لوگوں نے، اس جگہ کا نام تھا ذات اطلاع، وہاں کے لوگوں نے ان 6 لوگوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو خط لائے ہیں، ہم تو سندیش واہک ہیں، ہم تو میسج لانے والے ہیں، ہم کوئی ہتھیار نہیں لیے ہوئے ہیں، ہم کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، یہ خط ہے۔ ان لوگوں نے ان 6 مسلمانوں میں سے 5 کو قتل کر دیا۔ ایک کسی طرح سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلے، جن کا نام کعب ابن عمیر تھا۔ انہوں نے آ کر کے ساری بات بتائی کہ خط تو لینا دور کی بات، انہوں نے مار ڈالا ہمارے 5 آدمیوں کو۔ یہ بات آ کے انہوں نے مدینے بتائی۔ ایک اور بات اسی موقع پر ایک اور وہ چیز ہوئی، روم کا علاقہ بہت بڑا تھا، میں نے کہا ایک طرف ایک 6 آدمیوں کا الگ گیا تھا وفد یا گروپ، اور ایک طرف اور ایک آدمی گیا، اور اس نے جا کر کے بادشاہ روم تک بھی خط پہنچانے کے لیے ان کے ایک گورنر سے، جو ٹیریٹری ملتی تھی مسلمانوں کی ٹیریٹری سے، اس ٹیریٹری کے ایک گورنر سے جس کا نام شرحبیل تھا، اس کو لے جا کر کے خط دیا کہ بھائی یہ ہماری طرف سے یہ خط ہے، ہمارے حاکم کہہ لیں، ہمارے میسنجر یا رسول کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے یہ خط ہے تمہارے حاکم کے لیے، تمہارے رولر کے لیے۔ اس آدمی نے، شرحبیل نے کیا کیا، اس انسان کو کہ جو میسج لے گیا تھا، خط لے گیا تھا، یا یوں کہوں پوسٹ مین تھا، اس کو قتل کر دیا۔ 2 الگ الگ گھٹنائیں ایسی ہو گئی، ایونٹ ایسی ہو گئی جہاں پر مسلمان لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، اس دور کے حساب سے بھی یہ دستور تھا، یہ پرتھا تھی کہ پوسٹ مین کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، خط لانے والے کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس پرتھا کو، اس دستور کو، اس پریکٹس کو بھی فالو نہیں کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اب جب دوسری چیز ہو گئی چیز، تب حضرت محمد نے ایک لشکر تیار کیا 3000 آدمیوں کے بس، اور وہ بھیجا روم کی طرف کہ ان کو جا کر کے صرف یہ جتا دو کہ ہمارے پاس ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ جو چاہے گا ہمیں قتل کر دے گا، تم وہاں پر اپنی فوجوں کا یعنی مظاہرہ کرو، ذرا فوجی طاقت دکھاؤ۔ تو جیسے آج کل ہوتا ہے نا، سمندر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ملٹری پریکٹسز کرتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، ویسے جا کر کے دکھاؤ اپنی طاقت۔ وہ چیز لشکر گیا تھا۔ جب ان لوگوں کو خبر ملی رومن امپائر میں، تو انہوں نے ان 3000 کے مقابلے میں باقاعدہ لڑنے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا، 1 لاکھ کا، اور ان 1 لاکھ لوگوں نے آ کر کے ان 3000 سے جنگ کی۔ جنگ میں بات تبدیل ہو گئی۔ جب جنگ ہوئی، حالانکہ مسلمان صرف 3000 تھے، لیکن ان 1 لاکھ سے جیت کے آئے واپس، اور اس بات سے جو رومن امپرر تھا وہ بہت دل ملا گیا کہ ہماری اتنی بڑی سپر پاور ہم ہیں، ہمارا اتنا بڑا لشکر، 1 لاکھ کا لشکر، ان میں سے کچھ مارے گئے، کوئی بھاگ کے چلے آئے، یہ تو بڑی بے عزتی ہوئی، 3000 سے نہیں لڑ سکے۔ وہ دل ملا گیا۔ اب اگلے سال اس نے 1 لاکھ کا لشکر نہیں، اس سے بھی بڑا لشکر، 3 لاکھ کا لشکر تیار کیا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے مدینہ مکہ سب ختم کر دے۔ اس بات کی اطلاع خبریوں نے آ کر کے، مخبروں نے آ کر کے حضرت محمد کو دی۔ اس زمانے میں لوگ جو قافلے آتے رہتے تھے کارواں، وہ ہر ایک کی خبر بھی لاتے تھے، لا کے کسی نے خبر دی کہ ایسا ہونے والا، وہاں تو فوجیں تیار ہیں، حملہ بھی ہو سکتا آپ پر۔ جیسے ہی حضرت محمد نے سنا، اب ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر بڑا تھا، یہ 30,000 کا لشکر تھا، اور پھر اس لشکر کو لے کر کے مدینے سے باہر، اور بلکہ مسلمان ٹیریٹری سے آگے کہ کہیں پر ہمارے ملک کے اندر نہ گھسائی رومن فوجی، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے، ان کی طاقت بہت بڑی۔ تو یہ لشکر لے کر کے حضرت محمد گئے اور 700 کلومیٹر مدینہ سے دور گئے۔ 700 کلومیٹر ایک جگہ ہے جہاں پر جسے تبوک کہتے ہیں،
तबूक पहुंचने के बाद वहां पर पता चला कि रोमन एम्परर बादशाह रोम अपनी फौजें लेकर के भाग चुका है और वापस चला गया। जब उसे ये पता चला कि 30,000 का लश्कर इस बार लेकर के ये लोग आ रहे हैं। खैर जंग नहीं हुई, ये भी ध्यान रखिए, ये तबूक के मैदान में कोई जंग नहीं हुई, दो लश्करों का सामना भी नहीं हुआ। जब पहुंचे मुसलमान तो उनका लश्कर जा चुका था। फिर 20 दिन हजरत मोहम्मद वहां पर रुके और उसके बाद फिर वापस चले आए। अब ये आयत कब आई थी? इस वॉर, अब ये एक्सपेडिशन जो ये जो 700 किलोमीटर गए थे हजरत मोहम्मद, इससे ठीक पहले आई थी। यानी 1 साल पहले वाली जंग हो चुकी थी, जंग मौता हो चुकी थी, जिसमें 3,000 का लश्कर मुसलमानों का 1 लाख पर हावी रहा था, वो वाली हो चुकी थी। अब जब दूसरी जंग के लिए बादशाह रोम ने अपना लश्कर तैयार कर लिया था, तब यहाँ पर हजरत मोहम्मद के लिए हुक्म आया। क्या हुक्म आया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, जो काफिर तुम्हारे पास में बसते हैं उनसे जंग करो, जो पड़ोसी हैं। अब इस पड़ोसी का मतलब ये नहीं था कि अगले घर वाले पड़ोसी से जंग करने लगो, उसे मारने काटने लगो, बल्कि पड़ोसी का मतलब पड़ोसी देश था, पड़ोसी मुल्क था। हम भी आज, हमारे यहाँ भी मंत्री लोग भी हत्या कहते हैं क्या कि हम अपने पड़ोसियों से पूरी तरह सतर्क हैं। इस पड़ोसी का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह थोड़ी ना कि मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे बंगले के बगल में जो दूसरा बंगला उससे मैं बड़ा सतर्क हूँ, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम पड़ोसी मुल्कों से सतर्क हैं। यानी कोई हम पर हमला नहीं कर सकता, हम हर वक्त अलर्ट हैं, हम मसलन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ पर पड़ोसी का मतलब अगला घर नहीं है, अगला मुल्क है। तो ये जो आयत आई सूरह तौबा की आयत नंबर 123, यहाँ पर पड़ोस में बसने वाले ये वो लोग हैं कि जो पड़ोसी मुल्क वाले हैं। और ये आयत भी जो मैंने बताया उस मौके पर आई थी। ये नहीं है ऐसा कि मुसलमानों से ऐसा करियो कि बस तुम अपने पड़ोसियों को मारने काटने लग जाओ। मैं समझता हूँ इतनी सब वजाहत के बाद, सारे क्लैरिफिकेशन के बाद आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और जो गलत फहमियाँ होंगी वो दूर हो गई होंगी। वस्सलामु अलैकुम।